اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے۔ جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے، ہر ایک کی تاکید۔ انسان مکلف ہے، جیسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے۔ یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم دینی بھائی اور بہنوں، قلبی عبادات اور اعمال قلبیہ پر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں سے تقریباً 9 پر گفتگو ہو چکی ہے، اور آج وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہے اور قلبی عبادات میں ایک بڑی اہم عبادت ہے، آج اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور اسی پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ گفتگو کریں گے اور آپ حضرات کو کچھ معلومات دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدق دل کے ساتھ سننے، سیکھنے، سمجھنے والا بنائے، اور وہ ہے صدق۔ صدق کے معنی سچائی، یعنی انسان کا دل سچا ہونا چاہیے، دل میں سچ بولنے کا اہتمام، جذبہ ہونا چاہیے کہ ہاں ہم سچائی سے کام لیں۔ دل کا سچائی سے بھرا رہنا یہ ایک بہترین قسم کی عبادت ہے۔ کیوں؟ جب دل سچا ہوگا تبھی انسان کے سارے اعمال بھی سچے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 3 چیزوں کا مجموعہ، بیک وقت کسی کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تب وہ عند اللہ مومن ہوتا ہے۔ نمبر 1 تصدیق بالجنان، نمبر 2 اقرار باللسان، نمبر 3 عمل بالارکان۔ تصدیق
دل زبان اور اعضاء، یہ تینوں چیزیں اگر ایک ساتھ عمل کریں تب آدمی مومن بنتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات سلف نے کہا، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ جب یہ تین چیزیں بیک وقت دل، زبان اور اعضاء یعنی بدن، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، ہر ایک میں سچائی ہو، تبھی انسان مومن بنتا ہے اور اللہ تعالی کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ پہلی چیز تصدیق بالجنان، دل میں تصدیق ہو، دل سے تصدیق ہو، یعنی جو کچھ انسان کر رہا ہے اس سچے دل کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، دل کی سچائی جو ہے زبان اس کا اقرار کرے۔ نمبر 2، دل کی سچائی اور زبان کا اقرار، ان دونوں کے ساتھ عمل بالارکان ہو، کہ انسان کے اعضاء بھی سچائی کا ثبوت دیں عمل کے ذریعے۔ دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، اعضاء سے عمل، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام حقیقت میں دوستو ایمان ہے۔ صدق کے معنی پہلے سمجھیں کہ سچائی، صدق کے معنی کیا ہو، صدق کس کو کہتے ہیں، سچائی کس کو کہتے ہیں۔ آپ اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سمجھیں کہ شرعی طور پر انسان سچا کب ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے صدق مطابقت الخبر للواقع، یعنی جس چیز کی آپ خبر دے رہے ہو واقعے کے مطابق وہ درست ہو۔ آپ نے کہا سورج نکل آیا، واقعی سورج نکل آیا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے صدق۔ آپ نے جس چیز کی خبر دی، زبان سے جو کچھ کہا، آنکھوں نے اس کو دیکھ لیا، تو کہا جاتا الصدق مطابقت الخبر للواقع۔ صدق یعنی سچائی یہ ہے جو واقعے کے مطابق ہو، اور کذب یعنی جھوٹ ہو ہے جو واقعے کے خلاف۔ آپ نے کہا سورج نکلا ہے، سورج نہ نکلا ہو، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ایک معنی تو یہ صدق کا ہے، یعنی جو آپ خبر دے رہے ہیں وہ واقعہ کے مطابق ہو۔ بعض اہل علم نے کہا صدق استواء الظاہر والباطن والسر والعلانیہ۔ صدق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو۔ اللہ اکبر۔ جو زبان سے کہیں وہی دل میں ہونا چاہیے، اور جو دل میں ہے وہی زبان سے اظہار کریں۔ الصدق استواء الظاہر والباطن، ظاہر اور باطن دونوں کا یکساں ہونا، یہ ہے اصل میں صدق۔ اسی طرح سے والسر والعلانیہ، پوشیدہ راز اور اظہار دونوں ایک ہوں، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں صدق۔ جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو پوشیدہ ہے وہی ظاہر بھی ہو۔ بعض اہل علم اور بڑی وضاحت کے ساتھ شریعت میں
صدق کس کو کہتے ہیں، یا شریعت کے اصطلاح میں جو دل کی ایک بہترین عبادت ہے صدق یعنی صداقت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو بڑی دقیق تعریف ہے، سمجھیں. کہتے ہیں ہوا موافقت العمل لمقتضى اوامر الشرع. صدق یہ ہے کہ انسان شریعت کے مطابق اس کا عمل ہو، یہی ہے صداقت، سچائی. انسان دل سے کہتا ہے ہم مسلمان، زبان سے کہتا ہے مسلمان، لیکن اس کا عمل اسلام کا نہ ہو، یہ صداقت سے محروم ہے. انسان دل سے اسلام کو سچا سمجھتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے. اب اگر انسان اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے دل کی صداقت اور زبان کے اقرار کو سچ ثابت کر دے، اس پر عمل کرنے لگے شریعت کے مطابق، اس کو کہا جاتا ہے یہ سچا مسلمان ہے، یہ صداقت ہے. بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی. صدق کا معنی سمجھ لیے. تمام جو تعریف ہم نے کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر دل سے اسلام کو سچا سمجھتا ہے، اسلام کو صحیح دین سمجھتا ہے، زبان سے اقرار کر بھی کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام بہت اچھا عمل ہے، جب تک عمل نہیں کرے گا تب تک اس کی تصدیق کامل نہیں، ناقص ہے. یہی سمجھو دوستو، ناقص ہے. آپ کے دل اور آپ کے عمل میں مطابقت نہیں ہے. دل کہتا ہے یہ سچا ہے، عمل سے آپ اس کو ادا نہیں کرتے، عمل کہتا ہے جھوٹا ہے. تو آپ کا ظاہر باطن یکساں نہیں ہے، دل اور اعضاء میں موافقت نہیں ہے. دل سے کہتے ہیں اسلام بہت اچھا، دل سے کہتے ہیں اسلام بہت بہترین دین ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے، رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن عمل کی باری آئے تو آپ غیروں کے طور طریقے پر عمل کرتے ہیں. یہود، نصارہ، عیسائی، مشرکین اپنے نفس کے مطابق عمل کرتے ہیں. بیوی کی محبت، اولاد کی محبت پر، دین کی محبت پر، دل کی محبت، بزنس کاروبار کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب ہوتی ہے. آپ کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہے. ضرورت ہے دوستو صدق کی. رب العالمین نے اسی صدق کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں سچا بننے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اس صورت توبہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کونوا مع الذین صدقت نیاتہم واستقامت قلوبہم. اے لوگو کلمہ پڑھنے والو، تم ان لوگوں کی طرح مسلمان بن جاؤ جن کی نیتیں سچی تھیں. دیکھیں، جن کی نیتیں سچی تھیں. واستقامت قلوبہم، اور ان کی دل صراط مستقیم پر تھے. دیکھا، نیت سچی نیت تھی، سچا ارادہ تھا، دل سچا تھا. جب انسان کی نیت، ارادہ، دل سچا ہوگا تو اس کے سارے اعمال بھی سچے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، بڑی فضیلت بیان کی، والصادقین والصادقات. جن لوگوں کی اللہ تعالی نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جن کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ان میں وہ لوگ ہیں والصادقین والصادقات
ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق سچائی اپنے دل میں پیدا کرو دوست، آج بہت ضرورت ہے۔ 5 وقت کی نماز کا آدمی کہتا ہاں فرض ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ دل کہتا ہے سچ، دل میں سچائی ہے، لیکن عمل سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے دل میں کیا سچائی ہے، اس کی تصدیق آپ کا ظاہر کرے کہ واقعی آپ سچے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کی مختلف آیات میں دل کی سچائی کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ جب انسان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اعمال کر رہا ہے، تب تو اللہ تعالی کے ہاں اس کی تصدیق قابل قبول ہے۔ ظاہر باطن دونوں یکساں ہیں، دل اور آپ کے اعمال اعضاء دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں، دونوں میں سچائی ہے، تب تو کامیابی ہے۔ دل کی سچائی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ علامات کیا ہیں؟ ظاہری، یعنی آپ کا باطن درست ہے تو آپ کا ظاہر بھی درست ہو۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 بڑی اہم ہے دوستو، اس کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اس آیت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو سچے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ لفظ انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، مومن تو صرف وہی ہوں گے، مومن تو صرف وہی کہلانے کے مستحق ہوں گے اللہ تعالی کے نزدیک۔ مومن صرف وہی ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی کی رسالت میں ذرہ برابر شک نہیں کرتے۔ آگے وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اللہ تعالی کی راہ میں اپنی جان اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو اپنی جان اور اپنا مال بھی اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایمان باللہ، ایمان باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی طرح کی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید خالص ہو رکھتے ہیں۔ نمبر 2 رسالت، اللہ اس کے رسول، اللہ کو تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی سے مشکل کشائی ہے، نہ حاجت روائی، صرف سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کہا ہے۔ نمبر 3 وَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، اللہ اس کے رسول کی بات میں، شریعت و دین کی کسی بات میں ذرہ برابر شکوک و شبہات نہیں رکھتے، 100% یقین۔ نمبر 4 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس قدر اللہ تعالی کے وفادار، اللہ تعالی کے فرما بردار بندے ہیں کہ اگر
اگر اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کی باری آ جائے تو اپنی جان اور اپنے مال کو بھی اللہ تعالی کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اللہ کے لیے جان مال سب کچھ حاضر ہے اور سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، تو یاد رکھو وہ باقی سارے اعمال پر عمل کرتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جس کے اندر یہ خوبیاں، سچی توحید، سچی اتباع سنت، یقین کامل، اور پھر اللہ تعالی کے راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کر دینے کا جذبہ، اللہ نے فرمایا جب یہ چار چیزیں کسی بندے میں پائی گئی، زبان سے کلمہ پڑھنے والا اگر یہ ان چار باتوں پر عمل کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، تو سمجھ جاؤ کہ یہ سچا مومن ہے، اس کے دل میں سچائی ہے۔ آج اس آیت کو سامنے رکھنے کے بعد مومنوں کے حالات کا جائزہ لو، تب پتا چلے گا آج کتنے مومن ہیں۔ دوستو، عملی طور پر تصدیق جو ہو سکتی ہے دل کی، کہ دل آپ کا سچا ہے، آپ کے دل میں سچائی ہے، آپ دل کے اعتبار سے بہت ہی اچھے ہیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی علامت اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی علامت اور اس کی نشانی ظاہری اعمال آپ کے کریں گے۔ ظاہر اور باطن یکساں ہونا پڑے گا۔ اگر واقعی آپ کے دل میں کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، واقعی اگر سچی محبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنی جان اپنا مال دے کر بتاؤ۔ جب انسان اپنے نفس سے اللہ کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر سکتا تو جہاد کرنے کے لیے کیا تیار ہوگا؟ دوستو، اس آیت پر ذرا غور کریں، ظاہر اور باطن، اللہ فرماتے ہیں اگر ظاہر درست ہے اس کا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا، چلو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سچی توحید پر ہیں، سچی اتباع سنت پر ہیں، اور یقین کامل ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال دینے کے لیے تیار ہیں، یہ سارے اعمال کرتے ہیں، تب اللہ نے فرمایا ہاں سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں سچائی ہے، یہ سچا مومن ہے، اس کے دل میں صداقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور سچا مسلمان، سچا مومن بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔